بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم، معزز ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ہم سب کو اس کائنات میں بھیجا ہے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے. وہ امتحان اور وہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی شکل میں، یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت میں لگ کر کون زندگی گزارتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے. سورہ ملک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور حیات کا جو نظام چل رہا ہے دنیا کے اندر، فرماتے ہیں یہ اسی لیے لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کون تم میں اچھا عمل کرنے والا. تو ہم دنیا میں آئے ہیں اسی امتحان کے لیے، اسی آزمائش کے لیے. جب ہمیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، تو ہم سب کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ آزمائش میں، امتحان میں ہم پورے طور پر کامیاب اتریں. اور اس امتحان کا نتیجہ کہاں ظاہر ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے بنایا ہے. جب وہ وقت پورا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم فرما دیں گے، اس پوری کائنات کے نظام کو درہم برہم فرما دیں گے، اور پھر دوسرے عالم کے اندر ہم سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اسی کو قیامت کہتے ہیں، اسی کو آخرت کہتے ہیں. تو آخرت میں، قیامت میں دنیاوی زندگی کا حساب کتاب ہم سب کو دینا ہے. وہاں ہمارے امتحان کا نتیجہ نکلے گا کہ آزمائش میں، امتحان میں کون کتنا کامیاب ہوا اور کون ناکام ہو کر زندگی گزار کے آیا ہے، وہاں ظاہر ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. تو قیامت آنی ہے، اسی قیامت کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب کو تیاری کرنا ہے. تیاری کیسے کریں گے؟ تیاری کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکل دے دی ہے. آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے، امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں دے دیا گیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ دے دیا گیا ہے. اسی کو دین کہتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں اسی لیے تشریف لاتے تھے. اللہ تعالیٰ انسانوں ہی میں سے بعض بندوں کو منتخب فرماتے تھے
دوسرے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ چلا ہے، اور ایک لمبا سلسلہ چلا۔ اس سلسلے کو اللہ رب العزت نے ختم فرمایا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نبی ہیں، آخری نبی بھی، صرف نبی نہیں آخری نبی بھی۔ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عقیدے کا تذکرہ فرمایا ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی آنے والے نہیں۔ جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا کہلائے گا، اپنے دعوے میں کذاب کہلائے گا، مفتری کہلائے گا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین عطا فرمایا، شریعت عطا فرمائی، قرآن دستور العمل عطا فرمایا، تو اس پر عمل کرنا یہی امتحان میں کامیابی کی شکل ہے، امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کی شکل ہے۔ آپ جس دین کو لے کر آئے، جس شریعت کو لے کر آئے، اللہ کی جس کتاب کو لے کر آئے، اس پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ آخرت میں، قیامت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اور وہاں کامیابی کی شکل کیا ہوگی؟ وہاں کامیابی کی شکل یہ ہوگی، جو بندے کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی کی جگہ یعنی جنت میں داخل فرمائیں۔ جنت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی جگہ ہے، وہاں ہر طرح کی نعمتیں، وہاں ہر طرح کی آسائشیں، وہاں ہر طرح کی راحتیں، سکون، کسی قسم کی وہاں پریشانی نہیں ہوگی۔ اور جو نعمت اللہ تعالیٰ جنت کے اندر عطا فرمائیں گے وہ نعمت ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ نعمتوں کی جتنی شکلیں ہوں گی وہ ہمیشہ کی ہوں گی۔ تو اس نعمت کو حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی کی جگہ داخل ہو جانا، یہی کامیابی ہے۔ آخرت میں کامیابی کی شکل ہے، اور ناکامی کی شکل اللہ کی ناراضگی کی جگہ میں داخل ہونا، وہ جگہ جہنم کہلاتی ہے، اس کو دوزخ کہا جاتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی سزائیں، طرح طرح کے عذاب تیار کر رکھے ہیں، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، اسی طرح ایمان والوں میں سے گنہگاروں کے لیے، مجرمین کے لیے، بدکاروں کے لیے طرح طرح کی سزائیں وہاں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ اس میں داخل ہونا آخرت کی ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں چند دن کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ امتحان والی زندگی ہے، آزمائش والی زندگی ہے۔ ہم سب کو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اسی تصور کے ساتھ، اسی کے استحضار کے ساتھ ہم سب کو زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام جس شریعت کو لے کر آئے، جس دین کو لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب آخری نبی پر نازل فرمائی، اس کے اندر جو ہدایات دیے گئے ہیں، اس کے اندر جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، ان کو ہم اپنانے کی، اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے تو ہم امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ آپ سے ملنے والی تعلیمات، آپ سے ملنے والی ہدایات بہت ساری ہیں، سینکڑوں ہیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں چند اہم تعلیمات کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو جگہ دیں اور اپنی زندگی کے اندر داخل کریں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شریعت کی ساری تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ سب سے پہلی بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے، یہ سکھایا ہے، اللہ کی کتاب میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں
ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی حقیقی معبود ہیں، عبادت کے لائق وہی ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلے ہیں، اور جیسی اپنی ذات میں وہ اکیلے ہیں اسی طرح وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہیں۔ اللہ کی صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ ہی خالق ہیں، اللہ ہی رازق ہیں، اللہ ہی مالک حقیقی ہیں، اللہ ہی علیم ہیں، سمیع ہیں، بصیر ہیں۔ تو یہ ہمیں عقیدہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کریں، کسی کو پیدا کرنے والا نہ سمجھیں، کسی کو روزی دینے والا نہ سمجھیں، کسی کو اپنا مالک نہ سمجھیں، اللہ ہی کو خالق سمجھیں، مالک سمجھیں، رازق سمجھیں، یقین کریں۔ اس طرح ہماری پوری زندگی گزرنی چاہیے۔ یہ عقیدہ بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے، اسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، ہمیشہ اسی کی عبادت ہونی چاہیے، غیر اللہ کے آگے کبھی ہمارا سر نہ جھکے، کبھی ہم غیر اللہ کو اطاعت کے لائق نہ سمجھیں، عبادت کا مستحق نہ سمجھیں۔ اللہ کی عبادت اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ ہی کو عبادت کا مستحق سمجھنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے، اور یہ ایسا عقیدہ ہے، اسی عقیدے کی بنیاد پر، اسی عقیدے کی برکت سے ایمان والا جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کے اندر بندہ اسی کا اقرار کرتا ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، کسی کے در پر اپنا سر نہیں جھکانا ہے، کسی کے در پر سجدہ نہیں کرنا ہے۔ یہ شرکیہ کام ہے، شرکیہ عمل ہے، اس سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ اور شرک کا گناہ، کفر کا گناہ ایسا بدترین گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کے بارے میں یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اگر بغیر توبے کے دنیا سے چلا گیا، کفر کی حالت میں دنیا سے گیا، شرک کی حالت میں دنیا سے گیا، تو کبھی اس گناہ کی معافی نہیں ہوگی۔ ایسے کفر و شرک میں لت پت ہو کر زندگی گزارنے والوں کو قیامت میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کی جگہ میں داخل فرمائیں گے، اور وہ ہمیشہ وہاں رہے گا، کبھی وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کفر سے، شرک سے، ایمان پر جمے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، جیسا یقین کرنا چاہیے، اسی طرح کا عقیدہ ہم رکھیں، اسی طرح کا یقین ہم رکھیں، اور پوری زندگی اس پر قائم و دائم رہیں، استقامت کے ساتھ اسی پر جمے رہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خوشنودی کی جگہ میں داخل فرمائیں گے، جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دوسری بات، ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز قرار دی گئی۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو بالغ ہوں فرض فرمایا ہے۔ نماز اہم ترین عبادت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں نماز کی اہمیت کے بارے میں، نماز کی فضیلت کے بارے میں، اور بلا کسی عذر کے نماز کے ترک کرنے والوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعیدیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بار بار وہ حدیث سنتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑا، جان بوجھ کر چھوڑا، بلا کسی عذر کے چھوڑا، کوئی عذر نہیں ہے، بیماری وغیرہ، نماز کو چھوڑ دیا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا اس نے کفر کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شریعت مطہرہ کے اندر ایمان والوں کو نماز کا پابند بنانے کے لیے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو اس کی ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے نماز کی عادت ڈلوائیں۔ آپ کا یہ فرمان ہے کہ بچے جب 7 برس کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کو پہنچ جائیں تو ان کو نماز کے ترک کرنے پر تنبیہ کرو اور ان کی تادیب کرو، ان کو سزا دو۔ تو ابھی بالغ نہیں ہوا بچہ، 7 برس کا ہے، اس کو نماز کے حکم دینے کی تاکید آپ فرما رہے ہیں۔ 10 برس کو پہنچ چکا ہے، نماز کے چھوڑنے پر اس کو تنبیہ کرنے کی آپ ترغیب دے رہے ہیں۔ کیوں؟ بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کی اہمیت اور نماز کی پابندی اس کی زندگی کے اندر داخل ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد سے کوئی نماز اس کی نہ چھوٹے۔ تو نماز بہت اہم ترین عبادت ہے، یہی عبادت ہے جو ایمان والوں میں اور غیر ایمان والوں میں فرق کرنے والی عبادت ہے، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی عبادت ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کو ترک کرتے ہیں، ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ ماہ مبارک میں بھی ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ نماز کی عبادت پوری زندگی کرنے کی، ہر حال میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ صحت مند ہو جب بھی نماز پڑھنا ہے، بیمار ہو نماز پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ نماز کبھی معاف نہیں ہوتی۔ تو ہم بھی نمازوں کا اہتمام کریں اور اپنی نئی نسل کو، اپنی اولادوں کو نمازوں کا پابند بنائیں۔ تو شریعت میں سب سے اہم ترین عبادت نماز، اس کی اہمیت اپنے دل کے اندر داخل کریں اور اس کی پابندی کا عہد کریں، اور بلا کسی ناغے کے روزانہ 5 وقت کی نمازیں ہم پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ دوسری بات اس موقع پر جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی فکر کریں کہ ہمارے پیٹ میں حلال روزی پہنچے، حرام مال سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ بندہ جب حلال روزی کو اپناتا ہے تو اس کی ایک عجیب نورانیت اس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ حلال روزی کی برکت سے نیکیوں کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے رکنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حلال روزی کا ہم اہتمام کریں گے، حرام سے بچیں گے، حلال روزی اپنائیں گے، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری عبادتیں قبول ہوں گی۔ یہ حلال روزی کی برکتیں ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ حرام ذرائع سے ہم نے مال حاصل کیا، حرام روزی ہم نے اپنے پیٹ میں پہنچایا، تو حرام روزی کی خاصیت یہ ہے کہ دعائیں قبول ہونی ختم ہو جاتی ہیں، اور حرام روزی جب پیٹ میں پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے نیکیوں سے بندہ غافل ہونے لگتا ہے، نیکیوں میں جی نہیں لگتا، گناہوں کی طرف اس کا میلان شروع ہو جاتا ہے، گناہوں میں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اعضاء و جوارح سے نافرمانیاں ہونے لگتی ہیں اللہ کی۔ یہ حرام روزی کی نحوست ہے۔ اس لیے حلال کی فکر کی جائے۔ حلال روزی حاصل کرنے کے لیے اپنے معاملات کی صفائی ضروری ہے۔ ہم معاملات کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، تجارت کے اندر سچائی کو اپنائیں، جھوٹ سے بچیں، خیانت سے بچیں، دھوکہ سے بچیں، دوسرے کا حق ہم نہ دبائیں، ہر ایک کے حق کو صحیح طور پر، پورے طور پر پہنچانے کی ہم کوشش کریں۔ ہمیشہ اس کا جذبہ رہنا چاہیے کہ کسی کا مال میرے پاس نہ پہنچ جائے، کسی کا 1 روپیہ بھی میرے پاس نہ پہنچ جائے ناجائز طریقے پر، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ تو معاملات کی صفائی جب ہمارے اندر آئے گی، ہم سچے تاجر بنیں گے، ہم امانت دار تاجر بنیں گے،
معاملات کے موقع پر شریعت کی ہدایات کا ہم خیال کریں گے تو پھر ہماری روزی حلال ہوگی، ہماری روزی میں برکتیں آئیں گی اور ہم نیکیوں میں لگیں۔ اسی طرح سود سے بچیں، رشوت سے بچیں، جتنے حرام ذرائع ہیں مال کے، حرام طریقے پر حاصل ہونے کے، ان تمام طریقوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اسی طرح یتیم بچوں کا مال نہ کھائیں، وراثت میں جن جن کو جتنا حصہ پہنچنا ہے اس کو برابر طریقے پر پہنچائیں، کسی کا حق ہمارے پاس نہ پہنچ جائے، اگر کسی کا حق ہمارے پاس پہنچے گا وہ بھی حرام مال ہو جائے گا۔ تو حلال کی فکر کرنی چاہیے، حرام سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات اس موقع پر یہ عرض کرنی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت سے غافل نہ ہوں۔ آج کے بچے ہیں یہ کل کے بڑے ہیں، آج کے چھوٹے ہیں یہ کل کے بڑے ہیں، اور یہ جو ہمارے چھوٹے ہیں کل انہی سے ہمارا معاشرہ قائم ہوگا، ہمارا سماج قائم ہوگا۔ تو ان کی تربیت ہماری ذمہ داری۔ تربیت کیا ہے؟ ان کو نیک بنانا ہے۔ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کریں، ان کو دیندار بنائیں، ان کو با اخلاق بنائیں، ان کو با کردار بنائیں، ان کو متقی اور پرہیزگار بنائیں، ان کے اندر دینداری پیدا کریں۔ اس کی فکر کون کریں گے؟ ماں باپ کریں گے۔ ماں باپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے، ان کو اچھا سلیقہ سکھائیں، ان کو اچھا طریقہ سکھائیں، ان کو سنتوں کا پابند بنائیں، تمام امور میں شریعت کا پاس و لحاظ رکھنے کی ان کو ترغیب دیں، شفقت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں اور دینداری ان کے اندر پیدا کریں۔ اگر یہ اولاد ہماری دیندار بنے گی تو ہماری نسلوں میں دین قائم رہنے کا یہ ذریعہ بنے گا، اور یہ اولاد دیندار ہوگی تو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنیں گی، آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنیں گی، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گی۔ خدا نخواستہ ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی، ہم نے ان کی صحیح تربیت نہ کی تو پھر یہی آخرت میں ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گی، مصیبت بن جائیں گی، عذاب کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اس لیے ماں باپ کو بہت زیادہ اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص کر جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن زمانوں سے، جن اطراف و اکناف کے ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے ماحول میں تو اولاد کی تربیت کی اہمیت اور بڑھ چکی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ لڑکیوں کی اچھی تربیت کی جائے۔ یہ لڑکیاں آج لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، یہ کل کے دن مائیں بننے والی، ان کی گود میں بچے پلنے والے ہیں، یہ دیندار بنیں گی۔ ان کو آپ دیندار بنائیں گے تو ان کی گود میں پلنے والے بچے بچیاں بھی دیندار ہوں گے۔ تو لڑکیوں کو باحیا بنایا جائے، لڑکیوں کو باشرم رکھا جائے، ان کو پردے میں رکھا جائے، ان کے اندر حیا کی، ان کے اندر شرم کی اہمیت بٹھائی جائے۔ بے شرمی کی باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے، بے شرمی کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے لڑکوں کو بھی روکا جائے، اور خصوصیت کے ساتھ لڑکیوں کی پوری حفاظت کی جائے بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے۔ آج ماحول ہے اسکول میں پڑھانے کا، کالجوں میں پڑھانے کا، اسکولوں میں، کالجوں میں مخلوط تعلیم ہے، کو ایجوکیشن جگہ جگہ موجود ہے، لڑکیوں کا لڑکوں سے اختلاط ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر طرح طرح کی خرابیاں جنم لے رہی ہیں۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کی نگرانی کریں، اپنے لڑکوں کی بھی نگرانی رکھیں، اپنی لڑکیوں کی بھی نگرانی رکھیں، تعلیم دلائیں، لیکن تعلیم سے زیادہ ان کی تربیت کی فکر کریں۔ تعلیم دلاتے ہوئے اس سے غافل نہ ہوں کہ تعلیم کے بہانے وہ کہیں بد اخلاق نہ ہو جائیں، وہ کہیں بد کردار نہ ہو جائیں۔ ہم جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں فرقہ پرست طاقتیں اس کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو اسلام سے پھیرا جائے۔ بات خبروں میں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اڑتی اڑتی خبریں پہنچ رہی ہیں کہ فرقہ پرست طاقتوں نے ایجنڈا تیار کر رکھا ہے
کہ مسلمان لڑکیوں کو اپنایا جائے، مسلمان لڑکیوں کو اپنا کر مسلمانوں کو بے دین کیا جائے۔ اس لیے ماں باپ کو اپنی لڑکیوں کے بارے میں سب سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم دلاتے ہوئے ان کو اس کا اہتمام کرائیں کہ وہ باپردہ رہیں، باحیا رہیں، کسی سے ان کا تعلق نہ ہو۔ یہ آج کل ترقی یافتہ زمانے میں ہم زندگی گزارتے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل پہنچ چکا ہے، نوجوانوں کے ہاتھ میں، جن کو ضرورت نہیں ہے وہ بھی اپنے ہاتھ میں موبائل لیے ہوئے ہیں، اسکولوں میں کالجوں میں پڑھنے والوں کے ہاتھ میں بھی یہ موبائل ہے، اور اسکولوں میں کالجوں میں پڑھنے والیوں کے ہاتھ میں بھی یہ موبائل پہنچ چکا ہے، ان کا غلط استعمال ہونے لگا ہے۔ ماں باپ کو اس کا خاص خیال کرنے کی ضرورت ہے، ان کی تربیت کا خیال کرتے ہوئے ان کو بچایا جائے، ان کو روکا جائے کہ موبائل غلط استعمال نہ کریں، موبائل کو استعمال کریں تو صحیح استعمال کریں، اس سے جو نفع حاصل ہونا ہے شریعت کی نظر میں وہ نفع ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، برائیوں کے لیے نہ ہو، گناہوں کے لیے نہ ہو، اس کا استعمال غلط طریقے پر کرنے سے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو روکا جائے۔ تو خاص طور پر لڑکیوں کی تربیت کا، ان کی خاص تربیت کا خاص خیال رکھنا ماں باپ کے ذمے ازحد ضروری ہے، اور جلدی سے ان کے نکاحوں کا انتظام کیا جائے، نکاحوں کو آسان بنایا جائے، تاکہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں جنم نہ لیں، برائیاں جڑ نہ پکڑیں، اور بے حیائی سے ہمارا معاشرہ پاک رہے۔ آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں، وبائی مرض سارے عالم میں پھیلا ہوا ہے، موت کی کثرت ہے، لاشوں کی ڈھیریں پڑ رہی ہیں جگہ جگہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ماں اور بہنوں، ایک خصوصی بات کی طرف مجھے توجہ دلانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی سماج کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو موت کی کثرت ہو جاتی ہے۔ تو آج جو موتوں کی کثرت ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی گھبراہٹ محسوس کر رہا ہے، ہر کوئی خوف و ہراس میں مبتلا ہے، تو موت کی کثرت ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق یہ موت کی کثرت بے حیائی کی کثرت کی وجہ سے، بے حیائی جب عام ہوتی ہے، گناہ کے کام، بدکاریاں جب عام ہونے لگتی ہیں، تو پھر یہی حالات رونما ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق موت کی کثرت ہونے لگے، چاہے اس کی مختلف شکلیں ہوں، سیلاب کی شکل میں ہو، زلزلے کی شکل میں ہو، وبائی امراض کی شکل میں ہو، طوفان اور آندھی کی شکل میں ہو۔ تو ہمیں موت کی کثرت سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو بھی بے حیائی کی باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکنا پڑے گا، اور اپنی نئی نسل کو خصوصاً بے حیائی کی باتوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکنے کی ضرورت ہے۔ آج گھر گھر کے اندر اور گھر کے ہر کمرے کے اندر فحش مناظر دیکھے جا رہے ہیں، نگاہوں کا زنا ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، پیروں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ غلط چیزوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، غلط چیزوں کو پکڑنا ہاتھوں کا زنا ہے، غلط کاموں کی طرف قدم بڑھانا پیروں کا زنا ہے۔ تو آج گھر گھر کے اندر، گھر گھر کے ہر کمرے کے اندر نگاہوں کا زنا ہو رہا ہے۔ تو موبائل کا غلط استعمال ہے، اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ ماں باپ پر آتی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح فکر کریں، ان کو نیک بنانے کی، ان کو دیندار بنانے کی فکر کریں۔ انشاءاللہ یہ جب نیک بنیں گے، یہ جب دیندار بنیں گے، تو اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں گی، ہمارے لیے یہ آخرت کا بھی ذخیرہ بنیں گی۔ تو نمازوں کا اہتمام، روزی کے حلال روزی کو اپنانے کا اہتمام، اور اولاد کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ، یہ بہت اہم پیغام اس موقع پر میں آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے ماہ مبارک میں
ہم سب پر روزوں کو فرض فرمایا تھا، اور روزوں کو فرض کرنے کے اندر یہ مصلحت اللہ نے بیان کی تھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مہینہ بھر ہم نے روزے رکھا ہے، روزوں کے ذریعے سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوا یا نہیں، پرہیزگاری آئی یا نہیں۔ اگر تقویٰ پیدا ہوا ہے، پرہیزگاری آئی ہے، تو یقیناً ہم نے اپنے روزوں کو روزہ بنایا ہے، روزوں کے اندر جان ہم نے بھری ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمارے روزوں میں جان بھر دے، اور جس مصلحت سے اللہ نے روزوں کو فرض فرمایا اس میں ہمیں بھرپور کامیابی عطا فرمائے، اور تقویٰ کا اعلیٰ درجہ اور خشیت اور معرفت اس کے اندر استقامت عطا فرمائے۔ سال کے بقیہ 11 مہینے بھی تقویٰ اور طہارت والی اور خشیت والی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔